الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا حبیب اللہ۔ میں ہوں قاری نیاز احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں علامہ نیاز احمد چشتی یوٹیوب آفیشیل چینل۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 قسطیں اب تک اپلوڈ ہو چکی ہیں، بیان جو کربلا کا سلسلہ جاری ہے، واقعہ کربلا کا، تو انشاءاللہ العزیز مکمل آپ کو جو تفصیل سے سنائیں گے کہ امام علی مقام اور آپ کے سفیر اور یہ سارا واقعہ کیسے روح پذیر ہوا اور کیسے یہ کربلا کی ساری داستان ہے، تاکہ آپ صحیح حقائق جان سکیں۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو واقعہ سمجھ آ رہے ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری انفارمیشن میں، ہماری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو مزید ایسی بہترین اور انفارمیٹیو اور دینی معلومات سے بھری ہوئی ویڈیو دیکھنے کے لیے علامہ نیاز احمد چشتی آفیشیل یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور جہاں تک آپ یہ آگے ویڈیو اپلوڈ کرتے جائیں گے تو آپ کو قیامت تک کے لیے ثواب ملے گا۔ میرے لیے نہیں کہ مجھے لائک اور سبسکرائب چاہیے یا مجھے پیسہ چاہیے، بالکل بھی نہیں، اس لیے میں نے چینل نہیں بنایا۔ میں نے صرف اس لیے بنایا ہے کہ لوگوں تک صحیح رہنمائی ہو، لوگوں تک صحیح معلومات پہنچے۔ لوگ ابہام کا شکار ہیں کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت واضح ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ امام علی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں پہلا سفیر، پہلا ایلچی بنا کے بھیجا، اور آپ نے اپنے 2 صاحبزادے محمد اور ابراہیم کو ساتھ لیا، اور ان کی عمر 9-10 سال، چھوٹی چھوٹی عمر کے تھے۔ تو کیسا وہ منظر ہوگا کہ جب آپ نے گھر جا کے اپنی بیوی کو کہا ہوگا کہ ان معصوموں کو تیاری کراؤ، ویسے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسماعیل کی کروائی، اور قربان گاہ کی طرف لے گئے۔ جب وہ ان کی زلفیں سنوار رہی ہوگی اور جب وہ ان کو سرما لگا رہی ہوں گی، تو کتنی حسرتیں ہوں گی، کتنی ان کے دل میں یہ خواہشیں ہوں گی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، اور ہم جب کوفہ میں جائیں گے تو لوگ ہمارا کس طرح استقبال کریں گے۔ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے کتنی محبت ہے، کتنی پیار سے، کتنی چاہت سے انہوں نے ہمیں بلایا ہے، تو ان کے دل میں کیا کیا اچھے اور حسین خیالات ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بندہ کسی اور علاقے میں جائے اور وہاں سرداری کی پیشکش ہو، ایمان کی پیشکش ہو، تو دل میں خیال ہوتے ہیں۔ تو یہاں ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے، کیسا وہ سما ہوگا، جب بچوں کو سنگار سنوار رہی ہوگی ان کی امی، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ بہرحال تو آپ امام مسلم بن عقیل اور آپ کے 2 صاحبزادے محمد اور ابراہیم، تو یہ 3 عظیم لوگ وہاں سے مکے سے روانہ ہوئے، اور پھر آپ کربلا کی طرف چلتے 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 تو جب کوفہ میں پہنچے تو وہاں کا کیا منظر تھا، کیا اظہار ارباب عقیدت نے مسرت کا۔ کوفے والوں کا یہ استقبال تھا، کیا اظہار ارباب عقیدت نے مسرت کا، ہوا سامان گھر گھر خیر سے مسلم کی دعوت کا۔ ظاہر سی بات ہے، جب امام مسلم بن عقیل داخل ہوئے تو گھر گھر میں دعوت تو تھی نا۔ بکثرت نزد مسلم لوگ آئے شادماں ہو کر، بکثرت نزد مسلم لوگ آئے، قریب آئے شادماں ہو کر، امام پاک کا یہ خط سناتے ترجمہ ہو کر۔ ترقی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی، ترقی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی،
ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی، موافق جب فضائے کوفہ مسلم کو نظر آئی، موافق جب فضائے کوفہ مسلم کو نظر آئی، جماعت لڑنے مرنے کے لیے بھی مستعد پائی، لکھے حالات سب مسلم نے فرزند پیغمبر کو، لکھے حالات سب مسلم نے فرزند پیغمبر کو، بلایا جانب کوفہ حسین و آل حیدر کو، بلایا جانب کوفہ حسین و آل حیدر کو، یعنی آپ نے یہ خط لکھ دیا جب 2-3 دن میں بہت بالانہ استقبال ہوا۔ وہ دیدنی استقبال تھا کہ 3 دنوں میں ہی 40,000 کا مجمع ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل کے صاحبزادے، امام علی مقام کے چچا زاد بھائی، تو آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو دل میں بہت خوش ہوئے کہ واقعی جیسا ہمیں لکھا گیا تھا ویسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو اے حضرت آپ تشریف لائیں، آپ نے جو ذمہ داری، جو فرائض منصبی میرے ذمہ لگائے ہیں، تو کوفہ کے اتنے لوگ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے 10 بندے کسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے، تو 40,000 کا مجمع کوئی کم مجمع تو نہیں ہوتا۔ 40,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ ادھر جو یزید کے ایلچی تھے، جو یزید کے حواری تھے، جو یزید کے چمچے تھے، جو یزید کے چاہنے والے تھے، وہ کب یہ منظرنامہ برداشت کرتے کہ اسلام پھلے پھولے، اسلام آگے بڑھے، اسلام ترقی پکڑے، اسلام کا پوری دنیا میں غلبہ ہو۔ یزید کے مالشی میں کہوں گا وہ اس دور میں بھی تھے، اب بھی ہیں۔ جو یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، میں انہیں لعنت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا، بلکہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت و ملائکتہ اور والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت، کیونکہ انہیں حق نظر ہی نہیں آتا، سچ نظر ہی نہیں آتا، حلوہ مانڈا نظر آتا ہے، ریال درہم نظر آتے ہیں۔ تو یزید کو اطلاع دے دی گئی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کا چرچا جو ہے وہ کوفہ میں ہر طرف پھیل گیا، اور لوگوں نے جب ذوق در ذوق یہ شروع کر دیا سلسلہ، تو یزید تک خبر پہنچی۔ جب یزید تک خبر پہنچی کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بیعت کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اس وقت نعمان بن بشیر، وہ کوفے کا گورنر تھا، اس نے ابھی تک حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ امام علی مقام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا چاہنے والا تھا۔ تو جب چمچوں نے، حواریوں نے، میں تو کہوں گا بغیرتوں نے، لوسیوں نے جب امام علی مقام کے اس عظیم فرزند کے خلاف معاذ کھڑا کیا اور انہوں نے یزید کو اطلاع دی، تو یہ اطلاع پاتے ہی یزید غضبناک ہوا۔ جو لوگ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ذرا دیکھیں کہ یزید کو جب اطلاع ملی تو اگر وہ امام حسین کا چاہنے والا ہوتا، اگر وہ خیر خواہ ہوتا، اگر اس کے دل میں بغض اور دنیا کی لالچ نہ ہوتی، اگر وہ دولت کا کتا نہ ہوتا، تو وہ غضبناک نہ ہوتا، وہ کہتا مرحبا 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 یا حسین مرحبا۔ پھر کیا ہوا انشاءاللہ 14ویں قسط میں دیکھنا کہ یزید نے ابن زیاد کو کیسے بھیجا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔